بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الایمان چل رہا ہے، ایمان سے متعلق باتوں کا بیان۔ اس کتاب کی جو حدیث ہیں وہ کافی گزر گئیں، جو باقی ہیں وہ یہاں سے ذکر کرتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں وعن عمرو بن العاص نہیں وعن عبادۃ بن الصامت قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ انصار مدینہ سے ہیں اور بیعت عقبہ اولیٰ میں یہ شریک رہے تھے۔ تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی اور 73 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ مزار شریف جنت البقیع میں ہے۔ تو حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے رسول سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وَإِنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَابْنُ أَمَتِهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَىٰ مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ متفق علیہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ کہ عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کی باندی یعنی اس کی بندی کے بیٹے ہیں، اور اس کے کلمے ہیں جو اس نے مریم کو القاء کیے، اور اس کی جانب کی ایک روح ہے، اور جنت اور دوزخ حق ہے۔ جس نے یہ سب کی گواہی دی ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا، علی ما کان من العمل، اس درجے کے مطابق جو عمل ہوگا اس کا۔ تو اللہ کے رسول سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں پر چند عقائد ذکر فرمائے، اور ان عقائد کے رکھنے والے کو جنت کی بشارت دی کہ جو یہ عقیدے رکھتا ہے اللہ اسے اس کے عمل کے مطابق جنت عطا کرے گا۔ یعنی اگر اس کا عمل اعلیٰ ہے تو اعلیٰ درجات ملیں گے، اوسط درجے کا عمل ہے تو اوسط درجے کے درجات ملیں گے، ادنا درجے کا عمل ہے تو ادنا درجے کے جنت میں درجات اس کو ملیں گے، مگر وہ بہرحال جنت میں داخل ہوگا۔ بیٹا یہاں جو بنیادی عقائد ہیں ان کا ذکر ہے، ورنہ مراد یہ ہے کہ جتنے بھی عقائد اسلامیہ ہیں جن کا انکار کر کے، جن کو نہ رکھ کر انسان کفر کی خاردار بادی میں جا کے رہے گا، ایسے جتنے بھی عقائد ہیں ان سب کو مانتا ہو تب اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، ہے نا۔ اگر ایسا ہے کہ مثلا 100 عقیدے ہیں جن کا ماننا لازم ہے ایمان والا رہنے کے لیے، اب اس میں سے کوئی 99 عقیدے رکھے، ایک کا انکاری ہو، تو وہ 99 بھی اس کو فائدہ نہیں دیں گے، ایک کی بنیاد پر وہ اسلام سے باہر ہوگا۔ جیسے کہ قرآن مقدس نے انبیاء علیہ السلام میں سے کسی ایک کی تکذیب کو بھی تمام کی تکذیب قرار دیا، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے کہا کہ اس نے مرسلین کا انکار کیا، مرسلین کو جھٹلایا، حالانکہ اس قوم کی طرف تو حضرت صالح علیہ السلام ہی گئے تھے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہا کہ اس نے مرسلین کو جھٹلایا، حالانکہ ان کے پاس حضرت نوح علیہ السلام ہی آئے تھے، لیکن جھٹلانا کیا کہا؟ سب کو جھٹلایا۔ تو ایک کی تکذیب سب کی تکذیب قرار دی گئی۔ تو اسی طرح عقائد میں ایک ضروری عقیدے کا انکار گویا تمام ضروری عقائد کا انکار ہے۔
ضروری ہے کہ تمام ضروری عقائد کو مانتا ہو، تب اللہ اس کو جنت اس کے عمل کے مطابق عطا کرے گا۔ بیٹا اس حدیث میں یہود اور نصارہ کا بھی رد ہے، کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق بھی جو اسلام کا نظریہ ہے اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کا ذکر فرمایا کہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول جانے، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ان کو مانے، اللہ تعالیٰ کا ایک کلمہ اور اللہ تعالیٰ کی ایک پسندیدہ روح جانے۔ عیسائی اس کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور کچھ خبیث انہی کو خدا کہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ سرے سے باطل ہے، لہذا وہ جنت میں داخل ہونے کے اہل نہیں۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کی بیوی کہتے ہیں، جبکہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو خدا کی بندی مریم کا بیٹا، وہ بندی کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول۔ عقیدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بندی حضرت مریم کے بیٹے، یہ عقیدہ ہو، لیکن عیسائی حضرت مریم کو خدا کی بیوی کہتے ہیں، معاذ اللہ، تو یہ عقیدہ بھی کفریہ ہے۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، یہ عقیدہ بھی کفریہ ہے۔ اس حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کہا گیا اور روح کہا گیا ہے نا۔ کلمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کا جو مادہ تخلیق ہے وہ مادہ منویہ جو مرد و عورت کا ہوتا ہے وہ نہیں ہے، اور نہ جو ہے مٹی ہے، بظاہر جو حضرت آدم علیہ السلام کا مادہ تخلیق تھا ظاہری مٹی، وہ بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے آپ کو ایک کلمہ کن سے پیدا فرمایا ہے۔ یہ کلمہ حضرت جبریل علیہ السلام کو لے کر بھیجا، آپ نے حضرت مریم کے گریوان میں اس کلمے کو پڑھ کر دم کی تو اس سے حضرت مریم حاملہ ہو گئی۔ تو آپ کی تخلیق کلمہ کن سے ہوئی ہے بظاہر، اس لیے آپ کو کلمت اللہ کہا جاتا ہے، اور حدیث میں بھی آپ کو کلمہ کہا گیا۔ اور روح اس لیے کہا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ روح ہے جو اس نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے سے دنیا میں ظاہر فرمائی۔ بہرحال دیکھیے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کی بندی کے بیٹے اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف القاء کیا، اور اس کی پسندیدہ روح ہے، اور جنت اور دوزخ حق ہے، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا اس کے عمل کے مطابق۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن عمرو بن العاص قال اتيت النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ بیٹا حضرت عمرو ابن عاص ان کا تعلق قریش سے ہے، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے سرکار کی اجازت سے حدیث لکھی تھی۔ حضرت عمرو ابن عاص بہت جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے مصر کو تقریباً 3 بار فتح کیا، فاتح مصر لقب ہے، اور مصر کے گورنر بھی رہے تھے۔ اور حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما میں کے درمیان جب جنگ صفین ہوئی تھی تو اس میں موجود تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی جانب سے حکم مقرر کیا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فقلت ابسط یمینک فلأبایعک، فبسط یمینہ۔ یہاں جو ذکر کر رہے ہیں کہ میں حاضر ہوا، یہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ اسلام لانے کے وقت انہوں نے کیا معاملہ کیا تھا۔
حدیث پاک جو آ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میں اسلام لانے کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا رسول اللہ اپنا ہاتھ پھیلائیے، آگے بڑھائیے۔ عام طور پر بیعت ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ہاتھ میں ہاتھ دے کر کی جاتی ہے، چاہے بیعت تقویٰ ہو یا بیعت اسلام ہو۔ تو کہا رسول اللہ اپنا ہاتھ دیجیے، کہتے ہیں حضور نے اپنا ہاتھ پھیلایا تو میں نے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ سرکار نے فرمایا کیا بات ہے اے عمر؟ تو کہتے میں نے عرض کیا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اپنا اسلام کسی شرط سے مشروط کر دوں کہ میں اسلام تو لے آؤں گا مگر میری شرط ہے۔ حضور نے فرمایا کیا شرط ہے؟ کہا میری شرط یہ ہے کہ میرے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں تو میں اسلام لاؤں گا۔ سرکار نے فرمایا اے عمر کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اسلام اپنے ماقبل کے گناہ کو ڈھا دیتا ہے؟ اسی طرح ہجرت بھی ماقبل کے گناہ کو ڈھا دیتی ہے، حج بھی ماقبل کے گناہ کو ڈھا دیتا ہے۔ تو یہ سرکار نے فرمایا، اور یہ بات صحیح ہے کہ یہ عمل ماقبل کے گناہوں کو ڈھا دیتے ہیں۔ لیکن بیٹا کس گناہ کو ڈھاتے ہیں؟ محدثین و شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ گناہ ہوتے ہیں مثل اسلام صغیرہ اور کبیرہ دونوں طرح کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، لیکن وہ گناہ جن کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ سے ہو، ورنہ جن کا تعلق بندوں کے حق سے ہے وہ باقی رہیں گے۔ اگر کسی کا مال لیا ہے تو ایسا نہیں کہ اسلام لیا ہے تو اب وہ مال ساقط ہو گیا، نہیں، اس کا دینا اب بھی لازم ہوگا۔ اگر کسی کا کوئی آتا ہوا حق ہے تو ایسا نہیں کہ اسلام لانے سے حق معاف ہو گیا، وہ نہیں، وہ حق اسلام لانے کے بعد بھی دینا ہوگا۔ اسی طرح ہجرت ہے، ہجرت تو صرف گناہ صغیرہ کو مٹاتی ہے، کبیرہ کو نہیں مٹائے گی، کیونکہ وہ جو کبیرہ اور صغیرہ گناہ تھے وہ حالت اسلام میں ہی کیے ہیں۔ اگرچہ ہجرت اس کے بعد کی تو ہجرت تو ایک مسلمان کا ہی عمل ہوا، یعنی ہجرت سے پہلے بھی وہ مسلمان تھا، مکلف تھا وہ، تو گناہ تک مکلف ہونے کی حالت میں کیے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جو اچھے عمل ہوتے ہیں وہ صرف گناہ صغیرہ کو مٹاتے ہیں۔ ہاں گناہ کبیرہ میں تخفیف ہو جاتی ہے، ہلکے ہو جاتے ہیں وہ، اور بعض نیک اعمال ایسے ہیں جو گناہ کبیرہ کو ہی مٹا دیتا ہے، جیسے جنازہ لے کر چلنا کہ ہر قدم کے بدلے ایک گناہ کبیرہ مٹتا ہے، اس کی بشارت حدیث پاک میں۔ تو کچھ عمل جو منسوس ہیں کہ ان کے ذریعے گناہ کبیرہ مٹتا ہے تو ان کے ذریعے گناہ کبیرہ کے مٹنے کا قول کیا جائے گا۔ باقی جتنے بھی اعمال کے بارے میں آیا کہ فلاں گناہ کو مٹا دیتا ہے، یہ چیز گناہ کو مٹا دیتی ہے، تو وہ اسی پر محمول ہے کہ صغیرہ کو بالکل مٹا دیتے ہیں اور کبیرہ میں تخفیف پیدا کر دیتے ہیں۔ تو ہجرت کا معاملہ ایسا ہی ہے اور حج کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ باقی اسلام کا معاملہ یہ کہ وہ صغیرہ اور کبیرہ سب کو مٹا دے گا، کیونکہ اسلام لانے سے پہلے وہ کافر تھا اور کافر مکلف ہی نہیں ہے۔ تو جو گناہ کیے، جو برائیاں کی، ان سب کو ختم کر دیا اسلام نے۔ تو جب اسلام لا ہی رہتے تو گناہ تو خود ہی وہ خود مٹ جائیں گے نا۔ تو حضور نے یہی فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کیسا ہوتا ہے، اور جب گناہ خود ہی مٹ رہے ہیں تو پھر شرط کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ میری معاف مقصد ہو جائے، میری مغفرت ہو جائے؟ اس کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی مٹ جائیں گے۔ حضرت عامر سے مربی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فقلت، تو میں نے عرض کی ابسط یمین کا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ پھیلائیے، فلأبایعک، تاکہ میں آپ سے بیعت کر سکوں۔ فبسط یمینہ، تو حضور نے اپنا دایاں ہاتھ پھیلا دیا۔ فقبضت یدی، تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ فقبضت یدی، تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ فقال، حضور نے فرمایا مالک یا عمر، اے عمر تمہیں کیا ہوا؟ قلت، تو میں نے کہا اردت ان اشترطہ، کہ میں نے چاہا کہ میں کوئی شرط کر لوں۔ قال تشترط ماذا، کیا شرط کرو گے؟ قلت، تو میں نے عرض کی ان یغفر لی، کہ میری بخشش ہو جائے۔ قال اما علمت یا عمر، حضور نے فرمایا اے عمر کیا تم نہیں جانتے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام ختم کر دیتا ہے، ڈھا دیتا ہے ان گناہوں کو جو اس سے پہلے ہوئے۔ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور بے شک ہجرت ڈھا دیتی ان گناہوں کو جو اس سے پہلے ہوئے۔ وَالْحَجْ وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج ڈھا دیتا ہے ان گناہوں کو جو اس سے پہلے ہوئے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب صاحب مشکات کہتے ہیں کہ یہاں دو حدیثیں اور تھیں کتاب الایمان کی فصل اول کے آخر میں،
مشکات المصابی کے اندر 2 حدیثیں اور تھیں، لیکن صاحب مشکات کہتے ہیں کہ وہ میں نے حدیثیں یہاں سے ہٹا کر دوسرے باب میں پہنچا دی ہیں۔ باب الریاء والکبر آئے گا، کہتے ہیں وہ دونوں حدیثیں میں نے وہاں پہنچا دی۔ شروع میں انہوں نے اپنی تمہید میں مقدمے میں کہا تھا نا کہ کئی بار میں نے حدیثوں کو ہٹا کر دوسری جگہ کر دیا ہے، تو اس کا وقوع یہیں پر ہو گیا۔ اب وہ 2 حدیثیں کون سی ہیں تو ان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں والحدیثان المرویان من ابی ہریرہ، اور 2 حدیثیں اور ہیں جو مروی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ کون سی حدیث؟ قال، انہوں نے کہا کہ قال اللہ تعالی، یعنی اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اغنى الشرکاء عن الشرک، کہ شرکا میں شرک سے سب سے بڑھ کر غنی میں ہوں۔ یعنی جن جن لوگوں کے لیے شرکت متصور ہو سکتی ہے، چاہے واقعیتاً ہو یا نہ ہو، لیکن جن جن کے لیے شرکت متصور لوگوں نے کی ہے، لوگوں نے شریک جن جن کے ٹھہرائے ہیں، حقیقت میں ان تمام شریکوں میں شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز اگر کوئی ہے تو میں ہوں، کہ میرا کوئی کسی طرح شریک نہیں ہے، اگرچہ لوگ شریک ٹھہرائے۔ انا اغنا شرکا یعنی شرک، شریکوں میں سب سے بڑھ کر شرک سے بے نیاز میں ہوں۔ والآخر، دوسری حدیث یہ الکبریا و ردائی، کہ کبریا میری چادر ہے، یعنی بڑائی میری چادر ہے۔ سنذکرہما فی باب الریاء والکبر، ان قریب ان دونوں حدیثوں کو ہم ریا اور کبر کے باب میں ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ الفصل الثانی، دوسری فصل۔ عن معاذ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال، انہوں نے کہا، قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، کہ مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، ویباعدنی من النار، اور دوزخ سے دور کر دے۔ بیٹا عمل تو جنت میں داخل کرے گا نہیں، نہ دوزخ سے بچائے گا، یہ تو کام حقیقتاً رب تعالیٰ کے فضل پر ہے۔ ہاں، اعمال اس کا سبب ہوتے ہیں۔ تو بیٹا یہاں اسی جہت سے عمل کے بارے میں خبر لینا ہے، کوئی ایسا عمل بتائی جس کے ذریعے اللہ مجھ پر فضل فرما کر یہ کام کر دے، یہ عنایت کر دے مجھ پر۔ مجھے خبر دیجیے ایسے عمل کے بارے میں کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور مجھے دوزخ سے دور کر دے۔ یہاں نسبت سیدھے سیدھے عمل کی طرف ہے کہ عمل جنت میں داخل کر دے، عمل دوزخ سے دور کر دے، حالانکہ میں نے بتا دیا کہ حقیقتاً یہ کام رب تعالیٰ کا ہے اور عمل صرف ذریعہ اور سبب ہے۔ تو یہاں جو نسبت کی گئی جنت میں داخل کرنے یا دوزخ سے دور کرنے کی عمل کی طرف، یہ نسبت مجازی ہے، نسبت مجازی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مجازن کسی چیز کی طرف نسبت کرنا جائز ہے۔ جیسے سرکار غریب نواز کے آستانے پر دعا کی، اولاد کی اللہ پاک نے اولاد دے دی، تو اگر کوئی سنی یہ کہہ دے غریب نواز نے دی ہے مجھ کو، تو یہ شرک نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے نا۔ اسی طرح کسی بزرگ کے واسطے سے کوئی چیز ملی اور اس کی نسبت ان بزرگ کی طرف کر دیں کہ غوث اعظم نے ہم کو دی ہے یا فلاں بزرگ نے ہم کو دی ہے، تو یہ شرک نہیں ہے، کفر نہیں ہے، بلکہ یہ محاورہ ہے، یہ صحابہ کرام کی بولی ہے کہ ان کے کلام میں بھی سبب کی جانب نسبت عام طور پہ پائی جاتی ہے، اور یہ نسبت صرف حدیث میں ہی نہیں ہے، قرآن میں بھی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو حضرت مریم کے پاس آئے تھے تو کیا کہا؟ لے احب لکی غلامن زکیہ، تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ تو لڑکا دینا تو کام اللہ پاک کا ہے نا، سبب حضرت جبرائیل تھے، واسطہ حضرت جبرائیل تھے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لڑکے دینے کی نسبت اپنی طرف کی۔ ظاہر سی بات ہے نسبت مجازی ہے، تو معلوم ہوا کسی نعمت کی مجازن کسی بزرگ کی طرف نسبت کر دینا یہ شرک نہیں ہے، بلکہ قرآن کا بھی طریقہ ہے، قرآن میں بھی ایسا ہے۔ تو یہ بھابی کفر و شرک کا فتوی لگاتے رہتے ہیں نا، یہ ان کی جہالت ہے۔ جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور دوزخ سے دور کر دے۔ قال، سرکار نے فرمایا، لقد سألت عن امر عظیم، کہ تم نے ایک بڑی چیز کے بارے میں سوال کیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، اور بے شک یہ امر عظیم، یہ عظیم چیز ضرور آسان ہے اس پر جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ یعنی جو تم نے سوال کیا ہے وہ تو بہت عظیم چیز کے بارے میں، اور وہ بہت بڑی اور بھاری چیز ہے،
مگر جس پر اللہ اس کو آسان کر دے اس کے لیے بڑی آسان ہے۔ فرمایا بے شک تم نے امر عظیم کے بارے میں سوال کیا، اور بے شک وہ ضرور آسان ہے اس شخص پر جس پر اللہ اسے آسان کر دے۔ اب وہ چیز کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تعبد اللہ، تم اللہ کی عبادت کرتے رہو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، وتقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھو، وتؤتی الزکات، زکات ادا کرتے رہو، وتصوم رمضان، رمضان کا روزہ رکھو، وتحج البیت، اور خانہ کعبہ کا حج کرو۔ یہ سرکار نے بنیادی جو افعال ہیں اسلام کے، بنیادی جو فرائض ہیں، وہ ذکر فرما دیے کہ یہ اس پر جمے رہو، یہ ایسی چیز ہے جو تمہیں جنت میں داخل کر دے گی اور دوزخ سے تم کو دور لے جائے گی۔ تو یہ تو جواب ہو گیا ان کے سوال کا، جو وہ چاہ رہے تھے وہ ہو گیا۔ اب حضور نے مزید رہنمائی فرماتے ہوئے کچھ اور چیزوں کے بارے میں یہاں ان کو معلومات فراہم کی، ان کو خبر دی۔ ثم قال، پھر حضور نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تیری رہنمائی نہ کروں بھلائی کے دروازوں پر؟ کیا بھلائی کے دروازوں تک تیری رہنمائی نہ کروں؟ تو ظاہر سی بات ہے ان کا جواب یہی ہوگا کہ ہاں یا رسول اللہ کیجئے۔ تو حضور نے بھلائی کے دروازے ان کو بتائے۔ فرمایا صوم جنتن، روزہ ڈھال ہے۔ کس چیز سے ڈھال ہے؟ گناہوں سے ڈھال ہے، کیونکہ روزے میں آدمی بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ بھوک اور پیاس نفسانی شہوات کو کمزور کر دیتی ہیں، جس کے نتیجے میں انسان میں گناہ کی رغبت نہیں ہوتی ہے، اور وہ اس روزے کے صدقے بہت سارے گناہوں سے بچتا رہتا ہے۔ یہ دنیا میں اس کا ڈھال ہونا ہے، اور آخرت میں ڈھال اس طور پر ہے کہ روزے دار کو اس کے روزوں کے سبب عذاب سے دور رکھا جائے، تو وہاں بھی ڈھال ہے۔ فرمایا الصوم جنت، روزہ ڈھال ہے، والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، اور صدقہ گناہ خطا کو مٹا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ بجھا دیتا ہے۔ آگ پر پانی ڈال دو بجھ جائے گی، ایسی جب انسان صدقہ دیتا ہے تو صدقے سے اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں، اس کے گناہ مٹاتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے۔ وَالصَّدْقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِیئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النار، اور صدقہ خطا کو مٹاتا ہے جیسے کہ پانی آگ بجھاتا ہے۔ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، اور مرد کا رات کے درمیان میں نماز پڑھنا، اس سے مراد نماز تہجد ہے یا مطلقاً نوافل ہے۔ یہ بھی بھلائی کا ایک دروازہ ہے۔ اللہ کے محبوب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بہت سارے بندے وہ ہیں جنہیں اللہ بے حساب بخش دے گا، اور انہی میں وہ بندے بھی ہیں جو رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس سے استغفار کرتے ہیں، ان کو بے حساب اللہ تعالیٰ بخش دے گا، جنت عطا فرمائے گا۔ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، اور مرد کا رات کے درمیان میں نماز پڑھنا۔ ثم تلا، پھر حضور نے یہ آیت پڑھی تتجافى جنوبهم عن المضاجع، کہ ان کے پہلو خواب گاہوں سے جدا رہتے ہیں۔ عابدین نے ان کا ذکر کیا اللہ پاک نے اس آیت میں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، کہ ان کے پہلو خواب گاہوں سے جدا رہتے ہیں۔ حضور نے اس آیت کی تلاوت فرمائی حتی بلغا، کہاں تک؟ یہاں تک کہ آپ یا ملون تک پہنچ گئے، جو آیت کے آخر میں یا ملون ہے وہاں تک آپ نے تلاوت فرمائی، پوری مکمل آیت۔ ثم قال، پھر حضور نے فرمایا الا ادلک براس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، پھر فرمایا کہ اور کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں امر کی بنیاد اور اس کے معتمد علیہ اور اس کے کوہان کی بلندی کی طرف۔ امر سے مراد ہے بیٹا دین، یعنی دین کی بنیاد، دین کا اعتماد اور دین کی سربلندی کا ذریعہ، یہ تین چیزیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں ان کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں؟ تو انہوں نے کہا بھلا کیوں نہیں یا رسول اللہ، میری رہنمائی کیجیے، بتائیے مجھے دین کی بنیاد کیا ہے، دین کا اعتماد کیا ہے، اور دین کی سربلندی کا ذریعہ کیا ہے۔ الا ادلک براس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، اور کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں امر یعنی دین کی بنیاد اور اس کے اعتماد اور اس کے کوہان کی بلندی۔ سنام کہتے ہیں بیٹا کوہان کو، جو اونٹ کا کوہان ہوتا ہے، پیٹھ میں ابھرا ہوا حصہ،
اس کو سنام کہتے ہیں. پہاڑ کی چوٹی کو بھی سنام کہا جاتا ہے. اور ضرورتن آتا ہے مانے بلندی. تو سنام وہ حقیقت میں تو اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر یہاں دین کی جو بلندی ہے وہ مراد ہے. دین کی بنیاد اور اس کے اعتماد اور اس کی سربلندی کے ذریعے کے بارے میں تمہاری رہنمائی نہ کروں؟ قل تو بلا، تو میں نے عرض کی کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. قالا، تو حضور نے فرمایا راس الامری الاسلام، کہ دین کی بنیاد ہے الاسلام، فرما برداری. بیٹا اسلام یہاں اطاعت کے معنی میں، دین کی بنیاد ہے اطاعت و فرما برداری. وہ عمودہ الصلاۃ، اور اس کا اعتماد، اس کا معتمد ہے نماز ہے. وضربت السنام ہی، اور اس کے کوہان کی بلندی الجہاد، وہ جہاد ہے. ثم قال، پھر حضور نے فرمایا الا اخبرک بملاک ذلک کلہ. ملاک بیٹا یہاں احکام کے معنی ہے، پختہ کے معنی میں. اور کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ان سب کو پختہ کرنے والی چیز کے بارے میں، ان سب کو پختہ اور مضبوط کرنے والی چیز کے بارے میں خبر نہ دوں؟ قل تو بلا یا نبی اللہ، کہتے میں نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے نبی. فاخذ بلسانی، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا. فقال، اور فرمایا کفا علیک ھذا، کہ اس کو تم اپنے اوپر روک لو. ان سب کی پختگی کا ذریعہ یہ ہے کہ زبان کو اپنے اوپر روک لو، یعنی خاموش رہو، کم بولو، بے جا زبان نہ چلاؤ. تمہارا دین، ایمان، عمل سب کچھ محفوظ رہے گا. اور تم نے بیجا زبان چلائی، زیادہ بولے، تو کبھی تم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، کبھی عمل سے، اور کبھی آخرت برباد کر بیٹھو گے. کیونکہ زبان کب کیا بول دے، کب کیسے کلمات بول دے، کچھ نہیں پتا. حضور نے فرمایا کہ لوگوں کو جہنم میں لے جانے والی سب سے بڑھ کر جو چیزیں ہیں وہ دو جوفدار چیزیں ہیں. ایک اس کا منہ جس میں زبان ہوتی ہے، اور دوسرا اس کی شرمگاہ جو اس کو ہلاکت کی وادیوں تک لاتی ہے. تو جب حضور نے یہ فرمایا کہ اپنی زبان کو اپنے اوپر روک لو، ان سب کی پختگی اور حفاظت کا ذریعہ یہ ہے، تو انہیں تعجب ہوا حضرت معاذ کو. تو کہا رسول اللہ، کیا زبان بھی، ہم جو زبان سے بولتے ہیں، کیا اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ کیا اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا سکلت کا ام کا اے معاذ، اے معاذ تجھے تیری ماں روئے، تجھے تیری ماں روئے. بیٹا یہ اہل عرب کا مقولہ ہے، جو کبھی ناراضی میں بولا جاتا ہے، کبھی غائب درجے کی محبت میں بولا جاتا ہے، اور کبھی کسی کی بے وقوفانہ بات پر اظہار کے لیے بولا جاتا ہے. جیسے ہمارے یہاں کچھ جملے ہوتے ہیں، جیسے کوئی ایسے عجیب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ارے بے وقوف آدمی، ارے بے وقوف انسان، ایسے بولتے ہیں نا. تو اس کی عجیب و غریب بے وقوفانہ بات پر اس طرح کا جملہ بولا جاتا ہے. اور اسی لفظ کو بطور غالی بول سکتے ہیں، وہ بے وقوفی طرح، تو یہ گالی ہو گئی. اسی جملے کو پیار میں بولتے ہیں، ارے بہت بے وقوف ہے، بہت سیدھا ہے، بالکل جنتی ہے، اس طریقے سے بھی بولتے ہیں، پیار میں بولتے ہیں. تو ایسے ہی ہر زبان کے کچھ نہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو الگ الگ موقعوں پر الگ الگ معنی میں استعمال ہوتے ہیں. یہاں یہ لفظ جو استعمال ہے وہ اسی اظہار تعجب کے لیے ہے، اور اسی معنی میں جیسے ہم کہتے ہیں ارے تم بالکل نہ سمجھ ہو، بالکل بات نہیں سمجھتے، یہ مطلب ہے اس کا، اس معنی میں ہے. بعد نے کہا کہ یہ دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ تجھے تیری ماں روئے، یعنی تجھے تیری چاہت اور مقبولیت اتنی بڑھ جائے کہ تو جدا ہو تو تیری ماں تجھ پر بہت زیادہ روئے. تو یہ ایک دعا ہے. بعد نے فرمایا کہ یہ ناراضی کا جملہ ہے کہ تو ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تاکہ تیری ماں تجھے روئے. لیکن یہاں جو حضور نے بولا ہے وہ اسی پر ہے جو میں نے پہلے معنی بیان کیا. یہ کسی کی عجیب بات پر جو اظہار کرتے ہیں اپنے جملوں میں، ایک محاورہ بولتے ہیں، یہ اس معنی میں ہے. فقلت یا نبی اللہ، تو میں نے عرض کیا اللہ کے نبی، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا ہم ضرور پکڑے جائیں گے اس پر جس کے ذریعے ہم جو ہم کلام کرتے ہیں اس پر ہماری پکڑ ہوگی؟ قال، حضور نے فرمایا ثقلت کا امو کا، تجھے تیری ماں روئے اے معاذ.
وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ۔ مناخر بیٹا کہتے ہیں خرطوم کو، جو ناک ہوتی ہے نا، منخر ناک ہوتی ہے، منخر کہتے ہیں اس کی جمع مناخر ہے۔ الا حصائد السنت، حصائد حسیدتن کی جمع ہے، جس کا معنی آتا ہے کٹائی، جیسے گیہوں دھان کاٹتے ہیں نا وہ۔ حضور نے فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ، حل جو ہے بیٹا یہ نفی کے لیے ہے، ماں کے معنی میں ہے۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ، فرمایا اور لوگ جہنم میں اوندھے نہ گریں گے، علی وجوہہم اپنے منہ کے بل، اور علی مناخرہم یا اپنے ناکوں کے بل، اوندھے نہیں گریں گے یا اوندھے نہیں گرائے گی ان کو، الا حصائد السنتہم مگر ان کی زبانوں کی کٹائی، اوندھا نہیں گرائے گی مگر ان کے زبانوں کی کٹائی، یعنی جو زبان کینچی کی طرح چلتی ہے نا، یہی چیز ان کو جہنم میں منہ کے بل یا ناک کے بل گھسیٹ کر گروانے کا سبب بن جائے گی۔ رواہ احمد و ترمیسی و ابن ماجہ، اس حدیث کو امام احمد، ترمیسی اور ابن ماجہ نے روایت کی۔